کیونکہ ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3851، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، یعنی یا اللہ عز و جل میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ مثلا اولاد کی دعا کی گئی تو عافیت کے ساتھ اولاد کی دعا کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا اور بعض اوقات ماں بیچاری چلی جاتی ہے، یا اولاد ہوتی ہے مگر آپریشن کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے مگر نافرمان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگ لی جائے، عافیت کے ساتھ مانگی جائے۔ اسی طرح روزی کی دعا مانگتے ہیں، رزق کی دعا مانگتے ہیں تو عافیت والا رزق مانگے، رزق کی حلال طلب کریں۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر کی سعادت عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، عافیت میں اس میں نصیب ہو۔ درازی عمر کی دعا کریں تو اس میں بھی عافیت طلب کرنی چاہیے کہ عمر تو دراز ہو جائے مگر بستر پر گزرتی رہے، اور یہ بھی بستر پر ترکیب رہے اور گھر والے بوجھ سمجھنے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالی سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2675، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے مجھ سے کیے جانے والے گمان کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3551، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرماتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مستدرک حدیث نمبر 1861، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنے سے مت اکتاؤ، کیونکہ دعا کی ہمراہی میں کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 18199، سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمنوں سے نجات دلائے، جو تمہیں تمہارے رزق میں اضافے کا باعث بنے؟ اپنے دن اور رات میں اللہ عز و جل سے دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور آپ نے شروع میں بھی وہ تاجر کا واقعہ سنا نا، اس نے دعا کے ہتھیار سے ڈاکو کو زیر کر دیا۔ مستدرک حدیث نمبر 1855، صاحب لولاک سیاح افلاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3381، ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3393، ارشاد فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل تنگ دستی کے وقت اس کی دعائیں قبول فرمائے، وہ خوشحالی میں دعا کی کثرت کیا کرے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں، مگر جب خوشی آتی ہے
پھر ہم اللہ رسول کو بھول جاتے. آپ غور کیجئے، گھر کے اندر قرآن خوانی پریشانی میں کروائی جاتی ہے، آیت کریمہ کا ورد بھی کروایا جاتا ہے، پریشانی میں کروایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے علاوہ آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوا کہ خوشی کے موقع پر نعت خوانی ہوئی ہو، خوشی کے موقع پر قرآن خوانی ہوئی ہو، آیت کریمہ کا ورد ہوا ہو، درود پاک کی کثرت کی گئی ہو. تو جو بھی حال ہو، ہمیں رب ذوالجلال جل جلالہ کو یاد کرتا رہنا چاہیے. وہ ہر حال میں ہمارا رب ہے، خوشی ہو غمی ہو جو بھی حال ہو. جامع ترمذی حدیث نمبر 3258. نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا وہ تو عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پارہ 12 سورہ مؤمن آیت نمبر 60. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ترجمہ کنز الایمان. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. جامع ترمذی حدیث نمبر 3382. اللہ کے محبوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 17. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے. بے شک بندہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. مستدرک حدیث نمبر 1856. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط تقدیر سے بے نیاز نہیں کرتی. دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ آفات سے نفع دیتی ہے، اور جب کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو اس کا سامنا دعا سے ہوتا ہے اور دونوں قیامت تک لڑتی رہتی ہیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 2146. ارشاد فرمایا دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے. ترمذی حدیث نمبر 3582. ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور خوشحالی کا انتظار کرنا سب سے افضل عبادت ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 3567. فرمایا بے شک اللہ عز و جل حی اور کریم ہے، یعنی وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 9792. ارشاد فرمایا جو مسلمان اللہ عز و جل سے کسی چیز کے لیے سوال کرتا ہے اور اپنا چہرہ بلند کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یا تو جلد ہی اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے یا پھر اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. ترمذی حدیث نمبر 3584. ارشاد فرمایا سطح زمین پر جو مسلمان اللہ عز و جل سے کوئی دعا